Dear students, class 12th, dated 1st of June 2020. Today our topic is Love Across the Salty Desert. It is a story by K.K.N. Daruwala. This story is based on the theme a feat by an introvert, or what you see in newspapers, some cartoons like Inside Out or Heart is Opened. It is also theme based triumph of will and determination, or it is a story of true love. It is a story of true love. Dear students, let us know something about K.N. Daruwala. He was born in January 24, 1937 in Lahore, an Indian writer who writes in English and is an eminent poet. His published works include Sword and Abyss. You know, Abyss means bottomless pit, written in 1970. Second one is Apparition in April 1971. Apparition it means wonderful appearance. And third one is Crossing of Rivers. It is written in 1976. Dear students, here the characters include main character is the lover or hero Najib Hussain, but he is introvert. शर्मीला है, वो अपनी मन की बात किसी को नहीं बताता है. Then there is heroine or beloved Fatima. She is daughter of the a spice seller. You know Fatima. She is a paragon of beauty, or what we can say in Urdu, Phool or Khubsurti ka paikar. Then there is another character, Camel, named Allah Raka. Then there is Zaman, chief smuggler. Chief smuggler. Yes. Before starting the lesson, let us share a news report. A news report that is shown in the box. It is titled. It is entitled "A Tearful Farewell to Friends." A tearful farewell to friends. You know, farewell means to see someone off. It is from Palanpur. What it reads: bittersweet tears streamed down the cheeks of five young boys from a neighboring country in the midst of the remote home here. When they talked about going back home, the boys were released by a juvenile court after after being arrested over a year ago for illegally crossing the border. They are happy they are going home but sad because they will have to part from 6-year-old Arasi who tied Rocky on their wrist. I am I always wanted to return home, but how the thought of leaving Rasi behind makes me sad, said one of the boys. The boys were picked up about a year ago when they strayed into Indian territory while chasing goats.
Yes, Rasi brought happiness in their lives when she tied a Rocky on their wrist. You know, Palanpur. What happened there? Five young boys, five young boys from a neighboring country. They crossed, they crossed border. They crossed border. Illegally, they crossed border, and then they were arrested. But a juvenile court, a juvenile court means court for young ones, comes in जो अंडर एज होते हैं उनको 1 साल पहले गिरफ्तार किया जाता है जब वो बड़ा रहा। अब क्या है, जब जब उनको यहाँ से बरी कर दिया जाता है जुवेनाइल कोड के जरिए, तो उनके उनके आँखों से आंसू आते हैं। ये आंसू किस किस्म के? ये बिटर स्वीट टीयर्स हैं। ये जो उनके रुखसार हैं उनके रुखसारों से नीचे बहते हैं। और जब उनको ये क्या थे, इनमेट्स थे रिमांड होम के। रिमांड यू नो जो उर्दू में कहते हैं जेर तफ्तीश, यानी रिमांड होम हवाला। हाँ, जब उन्हें कब उन्हें आंसू आए, जब उन ये बात कर रहे थे वापस घर जाने की, क्योंकि आपको मालूम है उनको जुवेनाइल कोर्ट ने रहा कर दिया। हाँ, दे आर हैप्पी, वो खुश हैं क्योंकि घर जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो सैड भी है क्योंकि उनको एक 6 साल बच्ची, उसका नाम है राशि, उसको वो क्या करते हैं, उसे वो जुदा पॉट, हाँ यानी जुदा होते हैं। क्यों उनको आंसू आते हैं, क्यों वो गमगीन है, क्यों उन्होंने उन पे ये राशि जो है उसने उन पे ये कलाइयों पर राखी बांधी। राखी बांधने का मतलब हुआ भाई बनाना। हाँ, तो एक लड़के ने कहा मैं हमेशा वापस घर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो ख्याल है राशि को यहाँ पीछे छोड़ने का, उसे मैं गमगीन हुआ। ये लड़के आपको मालूम है उनको लिफ्ट किया गया था 1 साल पहले, जब वो बकरियां चढ़ते थे उनकी निगरानी कर रहे थे, तो इलीगली ये हिंदुस्तानी एरिया में आ गए। अब चूंकि ये जेल में थे, लेकिन उनकी जेल में जो सख्ती थी, जो इलाहाइदगी थी, परेशानी थी, उसको दूर किया, यानी उनकी ज़िंदगी में खुशी लाई जब ये लड़की उनके रिश्ते पर कलाइयों पर राखी बांधती। हाँ, क्या ऐसा इंसिडेंट अकेला होता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। हाँ, अब ये सवाल है कि ये रिपोर्ट हमें क्या बताता है ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, ह्यूमन टाइज के बारे में। ये कहता है जो मोहब्बत है, मोहब्बत की कोई बॉर्डर नहीं होती है, मोहब्बत की सरहदें नहीं होती है, या प्यार ने कभी सरहदें नहीं मानी है, या कहेंगे जो इंसान का मुसम्मम इरादा होता है, चाहत होती है, आखिरकार वो टाइम हासिल करती है, या ये कहेंगे जो हमें कहानी पढ़नी है लव अक्रॉस स्टोरी सॉल्ट डेजर्ट, तो ये दिखाती है स्टोरी ऑफ ट्रू लव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो नजब है, इसी तरह हीरोइन फातिमा है, इसी फातिमा बहुत खूबसूरत है, इसी तरह वो कैमल अलारा का है, इसी तरह जमन चीफ समझ लो, ये उसके मेन कैरेक्टर्स। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इस कहानी जो है इसकी आज समरी पढ़ने जा रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा आपकी इसकी समरी इन उर्दू, यानी उसका मैं खुलासा उर्दू में पढ़ूंगा। जो द रन ऑफ कच्छ ये वसी और सनसान रेगिस्तान है जो हिंदुस्तान की उस सरहद का हिस्सा है जो पाकिस्तान की सिंध सूबे के साथ टकराती है। इस रेगिस्तान को पार करना नामुमकिन है, मगर फिर भी कुछ लोग पाकिस्तान के साथ स्मगलिंग का चोरी छुपे व्यापार करने के लिए इसको पार करने का हौसला रखते हैं। ये लोग आप जानते हैं इसी सरहदी खत्ते के रहने वाले होते हैं। इस कहानी का जो हीरो है नाजिब हुसैन इस इलाके गाँव का रहने वाला है, उसका वालिद भी दूसरे लोगों के साथ स्मगलिंग का काम करता है।
کچھ ایک بار وہ اپنے فرزند نجف حسین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. وہ سرحد کے پار ایک پاکستانی گاؤں میں جاتے ہیں. وہاں نجف حسین کا فاطمہ نام ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے. اس کہانی میں نجف حسین کے اس حوصلے اور بہادری کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنی محبوبہ یعنی فاطمہ کو حاصل کرنے کے لیے دکھلاتا ہے, جس پر یہ کرتا ہے. نجف ایک بہت ہی شرمیلا نوجوان تھا, مگر اس کے دماغ میں ایک بار عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ کافی حوصلہ مند یعنی ہیرائک ہو جاتا ہے. اور اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے کسی مصیبت کا سامنا کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے, سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سرحد پر تعینات بھارتی سیکورٹی فورسز اور پاکستانی جو رینجرز ہیں سپاہی, ان کی گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے آگ کی طرح دھکتے ریگستان کو پار کیا اور اپنی محبوبہ کے فاطمہ کے گاؤں پہنچ گیا. فاطمہ فوراً نجف کے ساتھ بھاگنے کو متفق ہو گئی. پھر دونوں پر ریگستان کی دشمن کا سامنا کرنا سرحد پار نجف کے گاؤں میں پہنچ گئی. اس گاؤں میں 3 سالوں سے بڑی شدت کی خشک سالی تھی, مگر فاطمہ کے وہ پہنچتے ہی بادل چھا گئے, زوردار بارش ہوئی. اس طرح اس کہانی میں سچی محبت کی قوت اور اس پر اللہ کے رحم و کرم کا ذکر کیا گیا. فاطمہ پاکستانی لڑکی تھی, وہ سندھ میں مسالے بیچنے والے کالے شاہ کی بیٹی تھی. وہ نہایت خوبصورت تھی. اس کو اسی گاؤں کے فضول قسم کے خوش آدمی کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. کہتے ہیں وہ اتنی بری طرح سے ہکلاتا تھا کہ گاؤں کے لڑکے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فاطمہ ایک 20 سالہ نوجوان نجف کو دل دے بیٹھی تھی اور وہ اس کے خواب دیکھا کرتی تھی. نجف آفتاب کا بیٹا تھا. آفتاب غیر قانونی ڈھنگ سے ویڈیو لون کی تجارت کرتے تھے کہ ان ملازموں جو سرحد اس پر ویڈیو لون کی بکری سیل کا انتظام کرتے تھے, اسے آفتاب کو وہاں سے چیلنج کے کپڑوں اور مسالوں کی سمجھ مدد کرتی تھی. پیسہ دیتے تھے, پیسہ دیا کرتا تھا آفتاب, اور اس کے بیٹے کے پاس ایک اونٹ تھا جسے وہ اللہ رکھا پکارتے تھے. نیز ان کا تعلق خادر گاؤں سے تھا. نجف نے ریگستان کو پہلے 4 بار پار کیا تھا. ہر بار وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا یا ایک بوڑھے سمگلر کے ساتھ ہوتا جس کا نام زمن تھا. زمن جو تھا وہ چیف سمگلر تھا. زمن نے رینجرز پاکستانی پولیس کے کارکن کے ساتھ تعلقات ٹائیز ریلیشنز بنا رکھے تھے. وہ رینجرز کو کچھ پیسے دیتا ہو, وہ اسے سرحد پار کرنے کی اجازت ہے. کوئی بھی زمن کے بغیر سرحد پار نہیں کر سکتا. یہ ان چکروں کے دوران کی بات ہے کہ ایک بار نجف سندھ میں کالے شاہ کے گھر ٹھہرا. کالے شاہ کی بیٹی خوبصورتی کی مثال تھی, حور تھی. نجف فاطمہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. یہ پہلی ملاقات میں ہی محبت کی مثال. سندھ چھوڑنے سے پہلے نجف نے فاطمہ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ آئے گا, اسے ساتھ لے جائے. سندھ سے واپسی پر نجف نے اپنی ماں کو فاطمہ سے کیے گئے وعدے کے ماں نے اسے اپنے سونے کا کنگن دیا. محبت سے اشتعال میں آ کر ایک رات وہ اپنے اونٹ اللہ رکھا کی پیٹھ پر بیٹھے اپنے جوخم بھرے مشکلات بھرے سفر پر چل دیا. اگلے دن صبح ہی تڑکے ہی یہ زمن تھا جس نے آفتاب کو اس کی بیٹی کی بچ نکلنے کی اطلاع دی. ظاہراً آفتاب پریشان تھا. اپنے ساتھ اس کا بیٹا بیڑیوں کی پتوں کا تھیلا بھی نہیں لے گیا تھا. نجف پہلے کالا ڈانگر جو کالی پہاڑی تھی اور کچھ میں سب سے اونچی تھی وہاں رکا. اس نے پنجمی پیر کے قدموں کو جھپا لیا, اپنی عقیدت پیش کیا. پھر گیدڑوں کو کھانا کھلایا. گیدڑ نمودار ہوئے اور کھانا کھا گئے. اچھے شگون کی بات ہوتی ہے. تب وہ اپنے سرحد کے آخری سرے پر آخری گاؤں گرا میں پہنچا. اگلے 3 روز اس سے کوئی بھی کچے مٹی کے گھر نظر نہیں آئے. اس نے دن ہی میں رن کو پار کرنے کا یعنی رن کش کو پارنے کے بعد, یہ خطرناک تھا کیونکہ کسی بڑے نے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کی تھی. بین الاقوامی سرحد پار کرنے کے بعد نجف سرلا گاؤں میں جب پہنچا, پاکستان جو اس کا پیچھے گیا. جب اس کے 10 میل مزید چلنا تھا, آدھے گھنٹے بعد اس نے رن میں خود کو اکیلا پایا. اسے ڈر تھا کہیں اس کا اونٹ تھکاوٹ سے نہ مر جائے, لہٰذا وہ اونٹ سے نیچے اتر آیا اور اس کے ساتھ پیدل چلا. بڑی بہادری سے اس نے سبھی مشکلات اور خطروں کا سامنا کیا. آخرکار جب رات آ گئی وہ فاطمہ کے گھر کی جانب چل پڑا. 1 گھنٹے کے اندر وہ فاطمہ کے دروازے پر جو ہی اس نے اس کا نام پکارا, وہ کچھ سے پھولی نہ سمائی اور دروازہ کھول دیا.
اگلے دن ہی صبح سویرے علاقے گشتی سپاہی نے کالے شاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. جو گشتی سپاہی اس نے شاہ کو بتایا کہ ایک سمگلر نے رن پار کیا. پھر پوچھا کیا وہ سمگلر کے بارے میں. وہ سمگلر کے بارے میں کچھ جانتا ہے. کالے شاہ کے یقین دلانے پر کوئی ناوا کہ اس کے گھر میں نہیں گھسا. تو کیا ہوا؟ گشتی سپاہی جب فاطمہ نے اپنے والد کو نجف کی گھر میں موجودگی کے بارے میں وہ خوفزدہ ہو گیا. اس نے نجف کو بتایا کہ جس ڈھنگ سے وہ آیا ہے اس سے وہ خوش نہیں. نجف ویسے اپنی منصف حرکت پذیر تھا. اس نے کالے شاہ کو سونے کا کنگن دے کر سونا دے کر لونگ خریدے گا. کالے شاہ نے لڑکی کے نجف کے لونگ خریدنے میں 2 دن لگائے اور نجف شام کو میوشن کے چھپر میں سویا کرتا. دیر رات گئے وہ فاطمہ کے کمرے میں جا گھستا. نجف نے فاطمہ سے پوچھا کیا وہ رن پار کرنے میں کسا. ویسے اس نے چپ بنائے رکھی، یعنی وہ خاموش بیٹھی جیسے یہاں عام طور کہتے ہیں بج کورین صفائی وہاں. ویسے اس نے چپی بنائے رکھی جس کا مطلب تھا کہ اس نجف کے ساتھ جانے کی مرضی ہے. اگلے شام کو دوسری شام کو وہ انتظار کرتی رہی. جب اس کا باپ سو گیا وہ گھر سے باہر چلی. وہ نجف سے جا ملی جو گاؤں کے باہر اپنے اونٹ کے ساتھ اس کا انتظار کرا. اس نے اونٹ پر سوار کرتے ہوئے اسے ہانکا اور وہ سربلا گاؤں پہنچ گئے. فاطمہ نے تھکاوٹ محسوس کی لہذا وہ سو گئی. جب وہ بعد دوپہر جاگی تو آسمان بادلوں سے گرا ہوا تھا. انہوں نے ساری رات اپنا سفر. نجف کے والد پریشان تھے. وہ اپنی کوشش جستجو سے اپنے بیٹے کے پہنچنے کا انتظار یہ سوچ کر کہ ان کا بیٹا آ گیا ہے. انہوں نے 3 بار رات کو دروازہ کھولا لیکن تیز ہوا تھی جو دروازے ٹکراتی تھی اور یہ بار بار ہوتا رہا. جو ہی اس نے دروازہ کھولا اس نے اپنے اونٹ اللہ رکھا کو باہر کھڑے دیکھا. جب اس نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ کیا، نجف نے فاطمہ کو گھر کے اندر لے آیا. جو ہی لڑکی اندر آئی بارش بہت بارش زوردار بارش. فاطمہ کے آنے سے خشک سالی کا 3 سال کا عرصہ ختم ہو گیا. فاطمہ کی آمد گاؤں کے لیے بھی قسمت والی ثابت ہوئی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سمری پوری طرح سمجھی ہوگی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم تھوڑا یہ چیپٹر ہے اس کی ریڈنگ کریں گے. یس reading. The Run of Kutch is a very dry and desolate area, extremely difficult to cross. Yet Najaf Hussain takes this risk for a very special reason. What was the reason? کہتے ہیں جو رن آف کچھ جو ریگستان ہے یہ بہت خشک ریگستان ہے. سنسان ریگستان ہے. سنسان علاقہ ہے. بہت ہی مشکل پار کرنا ہے. پھر بھی نجف حسین کیا ہوتا ہے ینگ انڈین بوائے وہ یہ خطرہ یہ ڈینجر لیتا ہے ایک خاص وجہ کی بنا پر. جو خاص وجہ کیا ہے؟ وہی جو خاص وجہ ہے تو وہی اس کہانی میں یعنی لا اکراس دا سالٹ ڈیزرٹ. تو ہمیں یہ بتاؤں کہ جو بے جگر آدمی وہ کبھی کبھار ایک خوبصورت اوسط جی سکتا ہے. تو یہ بھی ایک تھیم ہے. لا کے ناٹ بی کنفائنڈ ٹو پولیٹیکل بارڈرز اور پولیٹیکل باؤنڈریز. یس دا ڈراٹ ان کچھ ہیڈ لاسٹڈ فار 3 successive years. کہتے ہیں جو خشک سالی تھی ڈرائی سپیل تھی رن کچھ میں وہ کیا تھی وہ کنٹینیو رہی 3 کنٹینیوس سکسیسو مینس کنٹینیوس اور ون آفٹر اندر. تو یہ برابر مسلسل 3 سال جاری رہا یہ ڈرائی سپیل یہ خشک سالی. Even when the clouds were sighted they passed by ignoring the stricken country. The run lay like a paralyzed monster. The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in a chill and then embedded in the soil crust. The cattle became thin and emaciated.
The oxen died, the camel alone survived comfortably feeding on the bowel, camel thorn. Then one day the clouds rolled in and lightning crackled, uh, and the clouds burst. Those two tears have passed. Those 2 years have passed since the drought ended. Those 2 years have passed since the Though 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came to the village. Yes, students, the drought in Kutch had lasted for 3 successive years. जो ये ड्राई स्पेल या खुशक साली थी कच्छ में ये कंटिन्यू रही लगातार 3 साल तक. Even when the clouds were sighted, they passed. अगर कभी क्लाउड्स बादल साइटेड यानी देखे भी जाते थे, दे पास बाय वो गुजर जाते थे. इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री, वो इग्नोर करते थे, लीव करते थे. इसको ये स्ट्राइकन कंट्री, स्ट्राइकन मीन्स हाँ affected or troubled country. The run lay like a paralyzed monster. और the run कश it lay ये पड़ा हुआ था like a paralyzed monster, like a uh, like a cruel devil. The earth had crackled, जो जमीन थी it had हाँ ये crackle हो गई थी, and looked as if, और ये ऐसे लगती if chunks of it, अगर इसके ढीले chunks, ढीले और lumps और pieces of it, जो मिट्टी थी उसको क्या हो गया था, had been baked, ये जैसे burnt यानी जलाए गए थे in a kiln in an oven, in a hearth, and then embedded, then fixed in the soil crust, फिर वो इसको soil cover में जैसे fix किया गया था. The cattle became thin emaciated, जो मवेशी थे वो बन गए थे पतले, emaciated weak, वो पतले और कमजोर बन गए थे. The oxen died, जो बैल बेचारे वो मर गए. The camel alone survived comfortably, सिर्फ ऊंट जिसको sheep of the desert कहा जाता है वही बाकी रहा comfortably, आराम से. Feeding on the bowel, वो bowel खा रहा था. What is bowel? It is camel thorn, यानी वो कांटे जिनको ऊंट खाता है. Then one day the clouds rolled in, तब क्या हुआ, एक दिन बादल आ गए अंदर मुल्क में, and the lightning crackled, और जो lightning है वो it burst, यानी रोशनी चमक गई, and या क्या कहते हैं बिजली चमकी, and the clouds burst, और बादल फूटे. Those 2 years have passed, कहते हैं अगरचे यहाँ 2 years, अगरचे 2 साल भी गुजर गए since the drought ended, जब से खुशक साली खत्म हुई. Everyone remembers, हर किसी को याद है that it first rained on the day, कि बारिश पहली बार हुई उस दिन when Fatima entered the village, जब फातिमा दाखिल हो गई इस गांव में. This is how she came to the village. ये बताया जाता है कैसे वो इस तरह बताया जाता है कि कैसे वो गांव में आ गई. What would he not do for her, the daughter of the spice seller, she who smelled of cloves and cinnamon, whose laughter had the timbre of tinkle bells, whose eyebrows were like black wisps of the night, and whose ear was the night itself. For her he would cross the salt desert. Now a question here arises. Yes, students. What would he not do for her? वो उसके लिए क्या कुछ नहीं करेगा. हाँ, who is she? The daughter of the spice seller, जो बेटी है मसाला बेचने वाले की. She who smelled of cloves and cinnamon.
How is beauty of Fatima described? She who smelt of, smelt, جس کو بو آتی تھی کلوز لونگ کی سنمم دالچینی کی یعنی سپائسز کی whose laughter had the timbre of ankle bells جب وہ ہنستی تھی تو کیا ہوتی تھی ساؤنڈ آتی تھی اینکل بیلز کی اینکل بیلز کی whose eyebrows were like black wisps of night جس کی آئی بروز کیسی تھی they were like black wisps black lines of night یعنی وہ رات کی کالی لکیروں کی طرح تھی وسپس لائنز whose hair was the night itself اور اس کے جو بال تھے وہ بالکل کیسے کالے تھے جیسے رات ہوتی ہے for her for Fatima he would cross the salt desert وہ پار کرے گا اس سالٹ ڈیزرٹ کو ہاں He had stayed the day at Kala Dungar, a black hill capped with basalt, the highest in Kutch. He had set his camel Allah Raka free to crop on the bawal trees. At dusk he paid homage to the footprints of the Panchami Peer on the hilltop. Yes, students. He had stayed the day at Kala Dungar. وہ اس نے وہ دن بھر ٹھہرا کہاں کالا ڈونگر کالا ڈونگر is name of a hill a black hill a کالی پہاڑی capped with basalt covered with basalt you know it is an igneous rock situated on it the highest in Kutch this hill was the highest in Kutch he had set his camel Allah Raka free اس نے چھوڑا تھا اپنی اونٹ اللہ راکا کو فری آزاد ٹو کراپ آن دی باول ٹری کہ وہ فیڈ کرے اس پہ باول ٹری کو کراپ یو نو مینز کاٹنا کمنا آن دی باول ٹریز مینز کیمل تھارن جو ٹریز ہیں ان کو ایٹ ڈسک مینز شام کا جو وقت ہے ایوننگ کا جو ٹائم ہی پیڈ ہومیج دی فٹ پرنٹس آف Pajmi Peer on the hilltop. He paid homage, he paid respect, he paid kharaj. اس کو خراج ادا کیا to the footprints of Pajmi Peer کے دامن میں on the hilltop پر. He left some food there. اس نے وہاں کچھ کھانا چھوڑا and started beating on the thali اور اس نے تھالی بجانی ringing the thali اس نے تھالی بجانی شروع کی according to the custom there جو وہاں رسم ہے. Yes, students. He left some food here and started beating on the thali according to custom here. In a few minutes, a jackal appeared from nowhere and gobbled up the food. This was auspicious. If they had not turned up, he would have considered the ill effects of the omen serious enough to have cancelled the journey. What did he do according to the custom? Yeah, he left some food here. He began beating on the thali according to custom here. In a few minutes, chand minutes में jackals appeared. Gathered आ गए, शाल आ गए from nowhere किसी जगह से पता नहीं. And gobbled up the food और उन्होंने वो खाना खा गए. Gobbled up means ate up quickly, तेजी से वो खा गए. This was auspicious. یہ اس کے لیے بہت اچھا تھا ایک نیک شگون تھا. کیوں؟ If they had not turned up اگر وہ گیدڑ وہاں نہیں آئے تھے he would have considered the ill effects of the omen وہ پھر سوچتا تھا جو ill effects ہیں برے اثرات ہیں اس اومن کے. اومن means signs of some future event آنے والے کسی واقعہ کی علامت. وہ اس کو سنجیدہ لیتا تھا. enough to have cancelled the journey وہ سفر کو بھی ٹریول کو بھی رد کر سکتا. Then what did he do next? A lamp was lighted in the piers over every
every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from Khawda. ایک لمپ جلایا جاتا تھا پیر کے اس پنجمی پیر میں پھر ایوری نائٹ ہر رات آن ہل ٹاپ پہاڑ کی چوٹی پر اینڈ فلیم اور جو شعلہ تھا فلیم تھا اس کو دیکھا جا سکتا پورے راستے میں فرام کاؤدا. Over 100 years earlier, Panchmi Peer had tried these salt wastes, serving the people accompanied as legend had it by a jackal. کہتے ہیں تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے پنچمی پیر he had trudged means walked on foot. وہ پیدل چل کے آئے تھے ان جو سارٹ ویسٹس ہیں ڈیزرٹ سے. وہ کیا کر رہے تھے؟ سرونگ دا پیپل اکمپنیڈ جو لوگ اس کے ساتھ آ رہے تھے ان کی خدمت کر رہے تھے. ایز لیجنڈ ہیڈ اٹ جیسے کہ یہ کہانی ہے بائی جیکال اس کے ساتھ ایک گلر بھی تھا. ریکلیسو بائی ہیبٹ aloof by habit or lonely by habit, he used to retire to thorn jungle. وہ جاتے تھے تھارن والے جنگلز میں where apart from his wolpine companions. Wolpine means fox or jackal companions. None else dared to disturb his nocturnal rest. کوئی دوسرا جرت نہیں کرتا تھا ڈسٹرب کرنے کی اس کی جو ناکٹرنل ٹیرسٹ. ناکٹرنل مینز ڈیورنگ نائٹ, ٹیرسٹ مینز میٹنگ. The custom of feeding the jackals had lingered since then. اب جو یہ رسم چلی جیکالز کو کھلانے کی یہ اب سٹارٹ ہو گئی. سٹیڈ آن یہ جاری رہی تب سے. یہ اسٹوڈنٹ knelt Najab bowed before the flame and set out. Najab jhuk gaye. Knelt first form kneel, second knelt, third knelt. He bowed before وہ جھکے اس flame کے سامنے and set out اور چل پڑے. He left behind the camel thorn shrubs. اپنے پیچھے اس نے چھوڑا جو یہ باول shrubs تھے. Shrubs you know plants that last for more than 1 year. Herbs start only for one season. Herbs remain for only for one season. And the area once famous for its savannas of stunted grass. اور یہ علاقہ جو ایک بار مشہور تھا کس کے لیے؟ savanna of stunted. Savanna you know large areas of land covered with grass. There are many types of grasslands in the world, like savanna. یہ savanna grassland جو تھا there was stunted grass, چھوٹے قد کا جو grass. But now sere and brown as the desert. اب یہ ڈرائی ہے براؤن کلر کا ہے جیسے ڈیزرٹ ہوتا ہے. Desert you know is a land without vegetation or which has very very little vegetation. He had left behind all human habitation. اس نے تمام انسانی بستیوں کو پیچھے چھوڑا. قرآن being the last village. قرآن آخری گاؤں تھا. For the next 3 days he would not be seen any bungal. اگلے 3 دن تک وہ نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی بنگا. What is bunga? Bunga means those one-roomed mud houses. یہ کیا تھے؟ ایک کمرے والے مٹی سے بنے ہوئے گھر. سرکولر ایٹ دا بیس نیچے یہ یعنی ان کی بنیادی تھی وہ گولائی میں تھی. بٹ ٹیپرنگ انٹو کونیکل تھیچ روف ایٹ دا ٹاپ. بٹ they were tapering. Tapering means تنگ ہونا. ہاں narrowing انٹو کونیکل یعنی کون شیپڈ تھیچ روف جو گھاس کے بنے ہوئے چھت تھے ایٹ دا ٹاپ اوپر. Now only the sand stretched out before him. اب اس کے سامنے پھیلے ہوئے صرف ریگستان ہی تھے. اور ریگستان بھی کون تھے؟ ریت والے ریگستان. Mile upon mile, میلوں میں. Water splashed in the chagall.
اور شگال پانی جو تھا یہ سپلیش سپلیش مینس اسپریڈ جمپڈ ان دی شگال شگالز یو نو شگالز مینس واٹر کنٹینر میڈ آف اینیمل سکن جس کو اردو میں کہتے ہیں آب پانی کی مشق یا کشمیری میں کہتے ہیں آب مشق ہاں with the name of the پیر on his lips اپنے ہونٹوں پر پیر کا نام لے کر ہاں نجف حسین set forth نجف حسین چل پڑے I feel today it is enough السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ